النبي صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. While there is life, there is hope. جب تک تیرے پاس سانس ہے نا میرے بھائی، تیرے پاس چانس ہے. زندگی گزارنے کے پرنسپل سیکھ، اصول فالو کر، رولز فالو کر. جس لمحے گرے گا ان سے رولز فالو کرنے اٹھنے کے لیے یہ بھی تجھے پتہ ہونا چاہیے. تیری زندگی بڑی قیمتی ہے میرے بھائی. تیری زندگی محض ایک الفاظ نہیں ہے زندگی کے، یہ ایک حقیقت ہے. حقیقت کو جاننا سیکھ، حقیقت کو پہچان لے. وہ لوگ آئے سجدہ کرنے اپنے رب، وہ لوگ آئے اس در پہ، اس عبادت گاہ میں سجدہ کرنے آئے. دیکھا ایک نہیں کئیوں کو دیکھا، لیکن وہ آئے، وہ منہ موڑ گئے حقیقت سے. وہ پھر آئے سجدہ دینے اور پھر منہ موڑ گئے، پھر آئے پھر منہ موڑ گئے، اور پھر اسی ہی در پہ دیکھا. اے انسان تو آخر کب تک بھاگے گا؟ انسان تو اپنے حقیقت سے کیسے دور بھاگ سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اینما تولو، تو کدھر جائے گا کدھر؟ فثم وجہ اللہ، تیرے رب کا رخ تو چاروں طرف ہے. یا تو بتا کائنات کی کون سے کنٹری میں تو جا کے چھپ جائے گا؟ 249 ملک ہے، ہم جو بنائے ہیں 29% خوشی کے اوپر، اس کے اوپر تو کدھر جا کے چھپ جائے گا؟ تو جدھر بھی جائے گا تیرا سامنا ایک ذات سے ہونے والا ہے. فثم وجہ اللہ، چاروں طرف تیرے رب کا رخ ہے. اللہ المشرق والمغرب، مشرق بھی تیرے رب کا، مغرب بھی تیرے رب کا. تو جدھر بھی جائے گا تجھے وہ ملاقات کے لیے ملے گا سامنے. او میرے بھائی حقیقت سے بھاگ نہیں سکتے. اللہ کہتا تم جاؤ گے کدھر؟ تو میرے بھائی اپنے رب کو پہچاننا سیکھ، اپنے رب کو ساتھ لینا سیکھ. اور بھائی امیر ترین انسان بن، امیر ترین انسان. خواجہ رحمہ اللہ ایک دن آ گیا، اورنگزیب بادشاہ، وقت کا بادشاہ تھا. کیا قصہ یار، اورنگزیب وقت کا بادشاہ اللہ والے کے دروازے پہ چلا گیا. خواجہ رحمہ اللہ جب ان کا مرید ان کی سر کی غالباً جوئیں نگار رہا تھا یا مالش کر رہا تھا، تو جب اس نے دیکھا نا تعجب سے کہ بادشاہ اورنگزیب ہمارے دروازے پہ، لگا خواجہ صاحب بادشاہ آ گیا. اس نے کہا تو اپنا کام کر، تجھے کیا بادشاہ سے؟ اس نے کہا خواجہ صاحب بادشاہ آ گیا، اورنگزیب آ گیا. اس نے کہا میں تجھے کہا تجھے اپنا کام کر. اس نے کہا آپ کو کوئی فرق نہیں ہے. اس کو ہضم نہیں ہوئی بات، یار پرائم منسٹر دروازے کے اوپر کھڑا ہے آگے، اور حضرت ہیں کہ اس کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے. اور بھائی سینے میں انہوں نے حقیقت کو باندھا ہوا تھا. حقیقت کی پہچان تھی، اس رب کی پہچان تھی. اور جس کے لیے دوستی لگانا ہر سینے کے بس کی بات نہیں ہے، اس رب کی پہچان تھی. اور جس کے ساتھ ملاقاتیں کرنا ہر بندے کے بس بات نہیں ہے، اور اس رب کی پہچان تھی جس کے ساتھ بیٹھنا اور تنہائیاں گزارنا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے. سلیکٹ کرتا ہے اللہ، سلیکشن کی اللہ کہتا قرآن میں، ہم نے سلیکٹ کیا اپنے لیے بندے، ہم چنتے ہیں ان کو، پک کر لیتے ہم، جن کو ہم نے اپنی دولتوں سے نوازنا ہوتا ہے. وہ دولتیں ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلی کہ اصل دولت ہوتی کیا ہے. اور میرے بھائی تو بات چل رہی تھی اس رحمہ اللہ علیہ کی، تو وہ آیا، وہ آگے دروازے پر تیسری بار پھر اس نے کہا بادشاہ اورنگزیب آ گیا ہمارے دروازے پہ. حضرت جی بادشاہ اورنگزیب آ گیا. اس نے کہا بیوقوف، بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں. تو آج کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ تو وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بنایا ہوا. ابے بادشاہ تو وہ ہے جس نے محمد کے ہر طریقوں کو اپنی زندگی میں یوں ڈالا ہوا ہے کہ چلکتا ہے اس کے جسم سے اور اس کے ہر عضو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات، صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اس کی ہر ادا سے جھلکتے ہیں میرے بھائی. تو اگر تو کائنات کا امیر ترین انسان بننا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے، تو اللہ نے حدیث قدسی بیان کیا، فرمایا ان وجدتنی، اے آدم تیرے پاس میں ہوں نا، تیرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، لیٹنے کے لیے بستر نہیں، تجھے لوگ منہ ہی نہیں لگاتے، تجھے کوئی ایک بھی جانتا نہیں ہے. اور اللہ والوں کی تو پہچان ہی ہوتی ہے، وہ لکے چھپے ہوتے ہیں. اکثریت یہی ہوتی ہے، وہ لکے چھپے ہوتے ہیں، وہ کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے ہم چیز کیا. اور سمندر چھوٹے پڑ جاتے ہیں اس کے سینے کے آگے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو جانتے نہیں ہوتے. سمندر دل دریا سمندراں ڈونگے، کون دلاں دیا جان لے گا. میرے بھائی ان کے سینے تو پہنچ ہی نہیں سکتا. جس دن تو پہنچ گیا نا تو کہے گا یار ایک انسان کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں، ایک انسان کے سینے میں یہ کدھر سے آ سکتے ہیں لمحات، اور یہ پہچان اس کو کدھر سے ہو سکتی ہے کہ ایک چھوٹا سا سینہ، ایک چھوٹا سا دل، اور اس کے اندر جذباتوں کی لہریں کہ سمندر کی موجیں ان لہروں کو نہیں پہنچ سکتی، اتنی بڑی اٹھتی ہیں کہ وہ جان جاتا ہے کہ یار نہیں انسان ایک عام چیز نہیں ہے، انسان ایک عام چیز نہیں ہے، وہ اتنی بڑی مشکلات سے گزرنے والا ہوتا ہے اللہ والا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے تیرے پاس ہر چیز ہے، تجھے میں نہیں نہ ملا آدم، ان وجدتنی وجدت کل شیء، ہر چیز ہے نا
تیرے پاس کچھ تو کائنات کا غریب ترین انسان ان فقط نہیں فقط کل شے